السلام عليك يا إمام السلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منسبت، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے کہ جو نازل ہوا ہے نرم نہیں ہوئے ہیں؟ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قبل، کہ وہ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیں کہ جنہیں اس کے پہلے کتاب عطا کی گئی اور جب وہ مدت طولانی گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں بہت سے فاسق لوگ تھے. آیہ کریمہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے جو حق نازل ہوا ہے اور جو ذکر پروردگار، اس کی نسبت سے ہمارے دل کو نرم ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے. لہذا حق اگر تاخیر سے ظاہر ہو، اگر حق دیر سے آ رہا ہو، اگر حق مل جائے مگر پھر بھی اگر ہمارے مزاج کے اعتبار سے نہ ہو لیکن حق ہو تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے. اس کے سامنے ہمیں اپنے دل کی سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. گفتگو آپ کے سامنے زمانے غیبت میں ذمہ داریوں کے عنوان سے ہو رہی تھی، اور اس کے پہلے کی گفتگو میں چند ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا، اور اسی مقصد اور اسی بحث کی طرف آیہ کریمہ بھی اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے دل کو سخت نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ نرم دل رکھتے ہیں، ان کے دل سخت نہیں ہوتے. تو ہمیں زمانے غیبت میں اس سب سے بڑا حق کہ جو خداوند عالم نے روئے زمین کے اوپر جن کو ولی بنا کر کے، جن کو اپنا آخری حجت بنا کر کے بھیجا ہے، وہ یقیناً پردے غیب میں ہے، اور اللہ کا جب حکم ہوگا تو ظاہر ہوں گے، اور دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دیں گے جس طریقے سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. لیکن ابھی ہم جب زمانے غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ طولانی زمانہ گزر رہا ہے، نہیں معلوم اللہ کی مصلحت کب ہوگی اور کیسے وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اور امام علیہ السلام ظاہر ہوں گے. تو ہماری ذمہ داری اس مدت میں اور اس پورے زمانے میں جس میں ہم محبت میں اور ولایت میں اور اس غیبت امام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ذمہ داریاں آتی ہیں ہمارے اوپر، کیا فریضہ ہے، کیا وظیفہ ہے. تو ہم نے کچھ باتیں اس کے پہلے کی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور اب آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے حکم کے سامنے بالکل
سر تسلیم خم کریں اور مطیع و فرما بردار رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت سے جو کچھ بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ہم بہترین طریقے سے ادا کریں۔ ایک ذمہ داری زمانہ غیبت میں یہ آتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ عام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہ جملہ ضرور اس بات کے لیے ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ عام لوگوں سے کیسے ہم کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں سے نہ ملیں، لوگوں کے سامنے نہ جائیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، گفتگو نہ کریں۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نشست یا وہ افراد یا وہ اشخاص کے جن کے پاس جانے سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اپنے وظیفے سے غافل ہو جائیں، ہم خود گناہوں میں پڑ جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکیں، تو ایسی نشستوں میں اور ایسی محفلوں میں یا ایسی جگہ ہمیں جانے سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ لوگ بیٹھیں گے اور جب بیٹھیں گے تو یقیناً ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، غیبت کی بات ہوتی ہے، کبھی جو ہے کسی کی برائیاں نقل ہوتی ہیں، انسان دلچسپی لیتا ہے اور اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کہاں انسان کو ہر وقت یاد خدا میں رہنا چاہیے، یاد خدا سے غافل ہو کر کے نہ صرف یہ کہ ذکر پروردگار نہیں کرتا بلکہ گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پائی جاتی ہے اور وہ روایت اس طریقے سے ہے۔ جابر کہتے ہیں، ایک طولانی روایت ہے یہ، کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس میں جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ اس زمانے میں عمل کی بنیاد پر ثواب دیا جائے گا، میرے محبت کی طرف بنیاد پر ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ واقعاً میرے سچے بندے اور کنیز، میں صرف تمہارے عمل کو قبول کروں گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا۔ اس کے بعد یہ سب طولانی روایت گزرتی ہے۔ اس کے بعد جابر کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہی بندوں سے، یعنی جو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے چاہنے والوں سے خداوند عالم جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، عذاب کو ٹالتا ہے، وہ ایسا زمانہ ہوگا جس میں سختیاں ہوں گی۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا فرزند رسول، اس زمانے میں ایک مومن کے لیے بہترین اور سب سے افضل عمل کیا ہوگا کہ وہ اس عمل میں مشغول رہے اور اسی کو انجام دے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کو سلامت رکھنا اور خانہ نشینی اختیار کرنا۔ اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر محفل میں اور ہر نشست میں حاضر نہیں ہو جانا چاہیے، ہر بحث میں ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، ہر بات میں ہمیں اپنی رائے نہیں پیش کرنی چاہیے، ہمیں اچھے طریقے سے اسے دیکھ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے اوپر یہ ایک جملہ ہے جو الزام کے عنوان سے عائد ہو جائے، کسی پر بہتان کے عنوان سے ہو، غیر حقیقی جملہ، غیر حقیقی بات ہے کہ جو اس کے لیے ہو جائے ہماری طرف سے نسبت کے عنوان سے اور وہ واقعیت نہ رکھتی ہو بات، تو اس عنوان سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی زبان کو سلامت رکھنا اور خانہ نشینی اختیار کرنا۔ آج واقعی اس پرآشوب ماحول میں، اس زمانے میں جہاں انسان قدم رکھتا ہے، نکلتا ہے، باہر جاتا ہے، کون سے ایسا وقت ہے، کون سے ایسی نشست یا کون سے ایسا فرد ہے کہ جس کے پاس آنے سے واقعی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو واقعی ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی موقع فراہم نہ ہو تو بجائے اس کے کہ گناہ کریں، ہم اگر خانہ نشین رہیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، تو کم سے کم اس طرح کے گناہوں سے تو محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کہ عام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس کے بعد کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے اوپر وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے اوپر ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ یوں تو درود و سلام 14 معصومین علیہ السلام کے اوپر ہوتا ہے اور پڑھنا چاہیے اور یقیناً پڑھتے ہیں ہم،
درود و سلام کا ثواب ہے، فضیلت بھی ہے، لیکن خاص طور سے ہمیں بعض روایتوں میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب درود پڑھو تو آخر میں یہ فقرہ اضافہ کر لو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ عجل فرجہم کا فقرہ اضافہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں اور بھی اس سے بڑھ کر کے بتایا گیا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین، یہ جملہ ہے۔ بہرحال لیکن اگر وعجل فرجہم کا فقرہ اضافہ کرے تو اس کو بہت ثواب ملتا ہے، اور روز جمعہ اسی طریقے سے درود پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے فضائل اور مراتب کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ولی نعمت ہیں، دنیا میں جس کو بھی نعمت مل رہی ہے وہ امام علیہ السلام کے طفیل میں، ان کے صدقے میں مل رہی ہے نعمت۔ تو جس کے صدقے میں نعمت مل رہی ہے، آیا اس کے مراتب، اس کے فضائل، اس کے کمالات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا میں اگر کوئی کسی سے چھوٹا سا احسان لیتا ہے تو وہ اس کے سامنے تو کرتا ہی ہے تذکرہ، 10 لوگوں کے سامنے اور بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔ تو اگر وہ امام، وہ ولی نعمت، وہ آخری حجت، کہ جس کے طفیل میں، جس کے صدقے میں یہ زمین و آسمان قائم ہے، واقعی حیات ان سے ملتی ہے، رزق ان سے ملتا ہے، وجود ان سے قائم، تو اگر ہم ان کے کمالات کا تذکرہ کریں، ان کے فضائل و مراتب کا تذکرہ کریں، تو کیا ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارے لیے سزاوار ہے کہ ہم انہی کا تذکرہ کریں۔ اور جب تذکرہ کریں گے، ان کے کمالات اور ان کے صفات اور ان کے فضائل کا تذکرہ کریں گے، تو اس طریقے سے ایک یاد بھی ہو جائے گی امام علیہ السلام کی، ان کا ذکر ہو جائے گا، اور امام علیہ السلام کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے اس کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور زمانہ غیبت میں ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو امام علیہ السلام کی خدمت کرنے اور معرفت حاصل کرنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اگر ہم امام کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ہم صاحب معرفت ہیں، تو یہی کافی نہیں ہمارے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ لوگوں کے امام علیہ السلام کی خدمت کی دعوت دیں، امام علیہ السلام کی خدمت کرو، امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرو۔ جو لوگ دور و دراز میں بستے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں، امکانات نہیں ہیں، جن کے درمیان امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے درمیان جا کر کے امام کا ذکر کریں، ان کو امام کی معرفت کی طرف توجہ دلائیں، ان کو امام کی طرف لے کے، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں امام علیہ السلام سے متعلق جو معلومات ہے وہ بہت سطحی، بہت ہی مختصر معلومات ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اور جب سال میں ایک مرتبہ 15 شعبان کی تاریخ آتی ہے تو لوگ بس اتنا یاد کر لیتے ہیں، ہاں شب برات ہے، 15 شعبان ہے، امام کی ولادت کا دن ہے، پردے غیب میں ہے، اور یہ زمانہ غیبت کبریٰ ہے، والدہ کا نام جناب نرجس خاتون ہے، والد گرامی کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور وہ ظاہر نہیں ہے، نظروں سے اوجھل ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ظاہر ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کون سے معرفت حاصل کرتا ہے؟ کیا یہی صرف معرفت امام ہے؟ ایک شیعہ کو ایک امام علیہ السلام کے واقعی چاہنے والوں کو کیا اتنا ہی رشتہ اور واسطہ رکھنا چاہیے امام علیہ السلام سے متعلق؟ وہ امام کے جو اپنے چاہنے والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جب میرے چاہنے والے کو بخار آتا ہے تو اس کی حرارت میں محسوس کرتا ہوں۔ تو جو امام اپنے چاہنے والوں سے اتنا قریب ہو تو کیا ہمیں اس کا ہر وقت تذکرہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور تذکرے کے ساتھ ساتھ کیا ہم کو لوگوں کو ان کی طرف توجہ نہیں دلانی چاہیے؟ لہٰذا یہ ذمہ داری ہے زمانہ غیبت میں، اگر ہم ذکر امام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امام علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں، امام کی خدمت کرتے ہیں۔ خدمت بھی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ خود امام علیہ السلام کے پیغام کو نشر کر رہے ہیں، امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے جو لوگ امام کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی تشویق کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ خود ایک امام علیہ السلام کی مدد کرنا ہے۔
جو شخص جس طریقے سے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کر، جو امام سے منسوب ہو، جو امام علیہ السلام کی ذات گرامی تک ختم ہو، وہ خدمت ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لہٰذا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ امام علیہ السلام کی ہم خدمت کر رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے امام کی عنایت حاصل ہو جائے یا امام کی ہم معرفت رکھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں معرفت عطا کی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جو امام کے چاہنے والے ان کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں، ہمیں دعوت دینی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے ہماری زمانے غیبت کبریٰ میں۔ اور اسی عنوان میں یہ روایت بھی پائی جاتی ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے خاندان میں، میرے پہچاننے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میری بات قبول کرتے ہیں، اور اگر میں ان سے کوئی بات کروں اور کسی چیز کے اوپر عمل کرنے کا حکم دوں تو میری بات قبول کریں گے، تو کیا میں انہیں آپ کی امامت و ولایت کی طرف دعوت دوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں ضرور یہ کام کرو۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے قرآن کریم کو اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس میں خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے صاحبان ایمان تم بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے کہ جس کے ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے گویا اس سے یہ بات واضح کر دی کہ یہاں آیہ کریمہ میں ظاہری طور سے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب سے بچائے، اس کا مطلب نہیں صرف عمل کی دنیا میں رہے، بلکہ امام نے اس بات سے واضح کر دیا کہ دیکھو صحیح طور سے اور واقعی طور سے اگر عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ولایت اور امامت سے متمسک ہونا پڑے گا۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ امامت کی اور اسی طریقے سے ولایت کی تبلیغ کرو، ہدایت کرو، لوگوں کو ان کی طرف بلاؤ۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں، تشویق کریں، یہ ایک فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے زمانہ غیبت میں۔ اور اس کے بعد ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری کے عنوان سے عادت وہ یہ کہ زمانہ غیبت میں سختیوں اور دشمنوں کی ملامت اور جھٹلانے پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ بہت عظیم شے ہے کہ اگر کسی کو اس بات کے اوپر کنٹرول ہو جائے، صبر آ جائے کہ اس زمانے میں یقیناً انسان جو ہے وہ اگر کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں۔ انسان واقعی کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، موانع آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا قدم رک جاتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھتا ہے۔ انسان کبھی محسوس کرتا ہے رشتہ دار اس کی ملامت کر رہے ہیں، دوست اس کی ملامت کر رہے ہیں، لوگ اس کی ملامت کر رہے ہیں، سرزنش کر رہے ہیں، لہذا وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک نیک کام ہے اس کے باوجود وہ باز آ جاتا ہے، نہیں آگے بڑھتا ہے۔ لہذا اس زمانے غیبت میں ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ہم امام کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اگر کسی کی ملامت ہو، سرزنش ہو، اگر کوئی ہمیں اس سے روک رہا ہے، اگر کوئی ملامت، تو ہمیں اس کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کے سرزنش کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ جھٹلا رہا ہے تو اس کے جھٹلانے کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور یقین جانیے اگر کوئی اس امر کے اوپر صبر و تحمل سے کام لے گا اور قدم بڑھاتا چلا جائے گا، دیکھیے وہ خود محسوس کرے گا اپنی زندگی میں کہ امام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کتنی عنایتیں اس کے لیے شامل حال ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں اس موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اور لوگ جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ طعنہ دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سب کچھ، مگر ہمیں ان کے ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ واقعی اسی حوالے سے میں یہ گفتگو کروں اور یہ بات ختم کروں اس حوالے سے کہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہی کہ نیک کام کرنے جا رہا ہے، اس کو اولے وقت پہ نماز پڑھنا پسند ہے، اچھا لگ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، طعنہ دیں گے یا یہ کہ کہیں گے ابھی پابند مذہب بن رہا ہے، پابند دین بن رہا ہے، لہذا اس کی اس بات سے وہ باز آ جاتا ہے، نہیں پڑھتا ہے۔ جبکہ
ہماری ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصول کے اوپر عمل کریں اور ہمیں پابند مذہب بننا چاہیے۔ لوگ اچھے کام کرنے والوں کو تانا دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کا، مگر ہمیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ذمہ داری یہ ہے ہماری کہ ہم ہر اعتبار سے دیکھیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے جو وظیفہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم عمل صالح یعنی نیک عمل کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اور صدقات کے ذریعے سے جو بھی نیک عمل ہو سکتا ہے ان نیک اعمال کو بجا لا کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کریں کہ امام کی خدمت میں وہ نیک عمل پہنچے۔ ہم اپنے والدین کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، ان کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، بہت سے مستحب اعمال میں جن کو انجام دیتے ہیں۔ اگر انہی چیزوں کو امام علیہ السلام کے لیے انجام دیں، ان کی خدمت میں ہدیہ کریں، تو کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ ہماری محبت اور ہمارا شوق امام علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ یقیناً اگر ہم اس اعتبار سے اہتمام کریں گے تو یہ بات ہمارے لیے پائے ثبوت کو پہنچے گا۔ یقیناً امام علیہ السلام سے ہمارے خاص رشتہ اور وہ رشتہ اور قوی ہوتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ثواب کو اور اسی طریقے سے عمل کو امام علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہیے۔ بات سننے میں آتی ہے، حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے، اور وہ لوگ کہ جو واقعی امام کی معرفت سے دور ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے، ورنہ جو امام کی ذرا برابر معرفت رکھتا ہے، امام کو پہچانتا ہو، اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا ہے کہ امام کے لیے کوئی چیز انجام دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ امام کرنا چاہیں گے تو خود کر لیں گے، ہم کو ان کی طرف سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ گفتگو کر سکتا ہے کہ جو واقعی امام کی معرفت سے دور ہوگا، ورنہ کیا ہمیں تعلیمات نہیں دی گئی ہے؟ کیا تاکید نہیں ہوئی ہے ہمارے لیے؟ امام علیہ السلام مجبور نہیں ہے، یا جو درود و سلام کو جو بھی تحفہ ہم بھیجتے ہیں، کیا امام علیہ السلام ہمارے اس درود و سلام کے محتاج ہیں، نیاز مند ہیں؟ نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، مگر اس کے ذریعے سے ہماری عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے خود ہمارے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کا مرتبہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے بارگاہ میں بلند ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے خود ہمارے لیے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے، اگر ہم ان کی طرف سے انجام دیتے تو یہ ہمارے لیے وظیفہ بنتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں زمانہ غیبت میں امام کی خدمت میں ہدیہ کریں، اور ہدیہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم ایک رابطہ اور ایک رشتہ ہو جائے گا امام علیہ السلام سے۔ پروردگار عالم ہمیں ان تمام ذمہ داریوں کو پر عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرما، بحق محمد والہ طاہرین۔